السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں جمادی الاخری کا آخری جمعہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے ترتیب پہلے عرض کی تھی کہ جمادی الاخری کے آخری 3 جمعے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے جمعے میں قرآن کریم کی نظر میں صدیق اکبر کی شان عظمت، اور دوسرے جمعے میں احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں صدیق اکبر کا مقام، اور یہ اس جمعے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل اور پھر خلیفہ بننے کے بعد جو اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں اور ان کے عظیم کارنامے ہیں، اور پھر ان پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، خاص کر فدق کے حوالے سے کہ انہوں نے فدق کا جو باغ تھا، زمین تھی، اراضی تھی، وہ غصب کر لی تھیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو 3 ہمارے گویا کہ اس جمعے کے ایک موضوع کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ان کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایک زمینی حقیقت بھی ہے، دلیل سے ہٹ کے، اور پوری دنیا، مسلم دنیا بھی اور انسانی دنیا بھی یہ چیز تسلیم کرتی ہے، ایک حقیقت ہوئی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جس شخصیت کو منصب خلافت سے نوازا گیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس پر یہ کہنا کہ نہیں وہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں، یہ جہاں دلائل کا انکار ہے، حقائق کا انکار ہے، مصدقات کا، تواترات کا، قطعیات کا، بدیہیات کا انکار ہے، اسی طرح وہ ایک امر واقع کا بھی انکار ہے، زمینی حقیقت کا بھی انکار ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا ہے تو اس کو تو ماننا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں، جنہیں مسلمانوں نے خلیفہ بنایا بلا تفریق، انصار و مہاجرین بلا تفریق، اہل بیت عظام بلا تفریق، صحابہ کرام مل کے خلیفہ بنایا، اور سب نے آپ کے ہاتھ پہ سقیفہ بنو ساعدہ میں بیعت خلافت کی، تو آپ خلیفہ بن گئے، اور کسی ایک کا اختلاف نوٹ نہیں ہوا ہے آپ کی زندگی کے آخری سانس تک، کہ کسی ایک نے اپنا اختلاف نوٹ کروایا ہو کہ میں اس بیعت کے حق میں نہیں ہوں۔ عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں نا، ڈی بی بنتی ہیں، ڈبل بینچ بنتا ہے، فل بینچ بنتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جج کا اس میں اتفاق ہو، فیصلہ اتفاق رائے سے ہوتا ہے۔ کسی جج کا اختلاف ہو تو وہ اپنا ساتھ اختلافی نوٹ لکھتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہوا، لیکن میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں، میرا اختلاف ہے اور میرا اختلافی نوٹ ہے۔ ڈی بی میں تو ہوتے ہی 2 جج ہیں، ڈبل بینچ، اس میں تو ظاہر ہے کہ اتفاق ہوگا تو فیصلہ ہوگا۔ فل بینچ میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی جج کا کوئی اختلاف ہو تو اختلافی نوٹ آ جاتا ہے فیصلے کے ساتھ، لیکن آج تک 1450 سال ہونے کو ہیں، کوئی اختلافی نوٹ نہیں آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت سے لے کر، بیعت لینے سے لے کر وفات تک۔ یہ سارے فتنے بعد میں پیدا ہوئے۔ اب ہم ان کی خلافت کے جو دلائل ہیں اختصار سے عرض کریں گے۔ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اور پچھلے بیانات میں ان کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ سب سے بڑی دلیل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنا۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم سے، حضور کی حیات میں، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں، اور ان 17 نمازوں میں جمعے کی نماز بھی آئی ہے۔ جمعرات، پیر کو آپ کا انتقال ہوا، سب اس پہ متفق ہیں۔ تاریخ میں اختلاف ہے، ربیع الاول کے مہینے میں بھی اتفاق ہے، اور پیر کے دن میں بھی اتفاق ہے۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، ولادت کا بھی یہی حال ہے، وفات کا بھی یہی حال ہے۔ بہرحال تو جمعہ رات کی مغرب تک تمام نمازیں آپ خود پڑھاتے رہے بیماری کے باوجود، لیکن جمعرات کو مغرب کے بعد آپ کی بیماری بڑھی،
شدت ہوئی۔ اس سے پہلے جمعرات ظہر کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرما چکے تھے، جس میں دو باتیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو اپنی وفات کی طرف اشارہ تھا، اس میں یہ تھا لعن اللہ الیہود والنصارى حیث اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ اس میں اشارہ تھا کہ تم نے میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، اور قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ اب میری قبر والی زندگی قریب آ رہی ہے۔ چنانچہ الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پہ امت نے عمل کیا، اور آج تک کسی کی جرت نہیں ہے کہ حضور کی قبر کو سجدہ کر سکے۔ وہاں ایسے لوگ اللہ نے گویا کہ مسلط کر دیے، محافظ بنا دیے حرمین شریفین کے، تو وہ بہرحال جو بھی ہے اس معاملے میں بہت سخت ہیں کہ وہ شرک کے قریب بھی نہیں آنے دیتے کسی کو۔ یہ بھی سنا ہے کہ پہلے جو باب السلام ہے اور ساتھ میں باب جبریل ہے، کچھ لوگ ایسے کرتے، جب پابندی نہیں تھی، اب تو خیر بہت زیادہ نظام بن گیا ہے، تو لوگ باب السلام سے داخل ہوتے اور پھر سلام پیش کر کے باب جبریل سے یا باب نساء سے پھر داخل ہوتے، پھر باب السلام سے آتے، اس طرح 7 چکر لگاتے تھے۔ سلام وہ پیش سلام ہی کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے کیمروں نے محفوظ کیا، انہوں نے اس کو بھی بند کر دیا تھا اس وقت میں۔ آج کل تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو باب ہے وہ بھی بند ہوتا ہے خاص وقت میں یا خاص لوگوں کے لیے پرمٹ کے ساتھ کھلتا ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا، اس قسم کی اور احادیث، ٹھیک ہے، اور آپ نے ہدایات بھی فرمائیں کہ میرے بعد جو وفد آئیں ان کا اکرام کرتے رہنا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اشارہ تھا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور دوسری بات، اس خطبے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے، اور آپ کی عظمت کا ذکر حضور نے فرمایا تھا۔ خیر عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء میں تاخیر ہو گئی، آپ پہ بیماری کی شدت کا غلبہ تھا، تو پھر آپ صحابہ انتظار میں ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، اسی انتظار میں ہیں کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، آپ تشریف لائیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اس میں لطیف اشارہ ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست صدیق اکبر کو بھی خطاب فرما سکتے تھے، یا ابا بکر قم فصلی بالناس، ابو بکر اٹھو نماز پڑھاؤ۔ نہیں، آپ نے انہیں خطاب نہیں فرمایا، بلکہ امت سے کہا، لوگوں سے کہا، مرو ابا بکرین، تم سب مرا مرو، جمع کا صیغہ ہے۔ آج کل لوگ اپنی خطابات میں صرف صغیریں صرف کبیریں خوب سناتے ہیں، تعلیلات بھی سناتے ہیں، قالا اصل میں مقابلہ تھا۔ تو مرو ابا بکرین، تم ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ آج تم خود ابو بکر کو کہہ رہے ہو نماز پڑھانے کا، انہیں مصلی پہ کھڑا کر رہے ہو میرے ایما پر، تو یہی میرا ایما کل کے بارے میں ہوگا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تم نے ان کو مصلی پہ بھی کھڑا کرنا ہے، اور خلافت کی بیعت بھی ان سے کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ جس آدمی کو لوگ حضور کی زندگی میں حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوا دیکھیں گے تو وہ اس سے بدفعلی لیں گے، اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، یہ پتہ نہیں کون ہے حضور کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا حضور کی زندگی میں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ظاہر تو یہ کیا، لیکن دل میں یہ بات تھی، ظاہر یہ کیا کہ حضرت آپ ابو بکر سے نہ کہیں نہ کہلوائیں، عمر کے بارے میں فرمائیں، وہ مضبوط دل کا ہے، طاقتور ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونے کی قوت رکھتا ہے، اور صدیق اکبر وہ کمزور دل ہیں، رقیق القلب ہیں، ان سے نہیں کھڑا ہوا جائے گا آپ کے مصلی پہ۔ ظاہر تو یہ کیا، دل میں یہ بات تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انتن صواحب یوسف، تم وہی نہیں ہو جو مصر میں یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، یعنی جنسی عورت کے بارے میں کہ ظاہر کچھ کیا تھا، کچھ زلیخا نے ظاہر کچھ کیا تھا، اندر تھا کچھ۔ تو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بس تم ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز۔ اتنا اصرار حضور کا، کتنی مرتبہ یہ حکم دیا کہ نہیں ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ اس میں اشارہ تھا کہ صرف نماز کی بات نہیں تھی، نماز تو کوئی
بھی پڑھا دیں، عمر پڑھا دیں، عثمان پڑھا دیں، علی پڑھا دیں، کوئی پڑھا دیں، لیکن خاص طور پر جو آپ نے بار بار ذہن اس طرف تھا کہ نہیں نماز پڑھانی ہے، تو ابو بکر نے اس میں اشارہ ہے کہ یہ میری طرف سے ان کے لیے خلافت کا پیغام ہے۔ دوسری حدیث ہے، یہ سب حدیثیں معتبر ہیں، کوئی صحیح ہیں، کوئی حسن درجے کی ہیں، اور تمام کتب احادیث میں مذکور ہیں، بوقت ضرورت ان کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں صدیق کو خلیفہ بنا کے جاؤں۔ پھر فرمایا میں نے سوچا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اور مسلمان بھی صدیق اکبر کے سوا کسی اور کو خلیفہ بنانا پسند ہی نہیں کریں گے۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کسی کام کے حوالے سے آپ سے اپنی حاجت کا ذکر کیا، تو آپ نے اسے آئندہ آنے کا کہا، کہ وجہ ہوگی تو کہ پھر آ جانا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہو سکتا ہے میں آؤں اور آپ نہ ہوں۔ تو وہ اس سے اس عورت کا اشارہ آپ کی وفات کی طرف تھا۔ تو آپ نے کہا اگر تم آئندہ آئیں اور میں نہ ہوا تو پھر تم ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اب دیکھ لیں، بالکل واضح سی بات ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جتنے بھی خوخے ہیں، چھوٹے دروازے، کھڑکیاں جو مسجد نبوی کی طرف کھل رہے ہیں، وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے خوخائے ابی بکر کے۔ یہ باب السلام کے ساتھ ابھی بھی وہ لکھا ہوا ہے، ہذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوخہ ہے، ان کا دروازہ ہے، ان کی کھڑکی ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ مسجد نبوی کے اطراف میں صحابہ کے مکانات تھے، اور ان کے دروازے ایک تو باہر کھلتے تھے بازار کی طرف، اور ایک ایک دروازہ اندر کھلتا تھا کہ مسجد میں اندر آنے میں آسانی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے کچھ پہلے حکم جاری فرما دیا کہ سب کے دروازے اندر سے بند کر دیے جائیں، اس میں مسجد کا احترام تقدس زیادہ ہے، ہاں سوائے ابو بکر کے خوخہ کہ وہ جاری رکھ، وہ کھلا رہے، وہ بند نہ کریں۔ اس میں بھی اشارہ خلافت ہے کہ میرے بعد صدیق اکبر نے خلیفہ بننا ہے، اور خلیفہ بننے کے بعد امور خلافت نمٹانے کے لیے انہیں بار بار مسجد آنا ہوگا۔ اگر وہ باہر سے آئیں گے تو ان کے لیے یعنی کہ وقت لگے گا، مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو ان کا دروازہ کھلا رہے، وہ آسانی سے مسجد میں آ سکیں اور امور خلافت بآسانی نمٹا سکیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا پیر کے دن 12 ربیع الاول کو، مشہور قول یہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوالی مدینہ میں اپنی دوسری اہلیہ غالباً خارجہ بنت حبیب ان کا نام آتا ہے، ان کے پاس گئے ہوئے تھے حضور سے اجازت لے کے۔ اسی دوران آپ کی وفات ہوگی، واپس پہنچے مسجد نبوی میں، صحابہ کا مجمع تھا اور ایک صدمے سے دو چار تھے، اور آپ اس وقت اندر مسجد میں ٹھہرے بغیر آپ کے حجرہ مبارک میں پہنچے۔ تمام ازواج مطہرات بیٹھی تھیں، سب نے پردہ کر لیا سوائے صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ ان کی بیٹی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا آپ کا کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، ایک ہبر کی یمن کی چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، طبت حیا و میتا، کہ سبحان اللہ، موت بھی کیا خوشبو والی، جس طرح کی زندگی بھی خوشبو والی تھی، یا کہ طبت حیا و میتا، جو خوشبو زندگی کے زمانے میں تھی، روح نکلنے کے بعد، وفات کے بعد بھی وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی ہے۔ خیر، پھر آپ واپس آئے، اور پھر صحابہ اس وقت صدمے سے جو دو چار تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سب سے برا حال تھا، اور یہ اتنا بہادر شخص اپنا حوصلہ ہارا ہوا تھا، صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، خود کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے عاجز آ جائیں اور میں زمین پہ گر پڑوں۔ تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے خبردار کسی نے کہا حضور کا انتقال ہوا، کوئی انتقال نہیں ہوا، آپ کچھ وقت کے لیے اللہ کے پاس گئے ہیں اور انشاءاللہ بس واپس آتے ہی ہوں گے، واپس آ جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ صدمے میں تھے، بس اوقات صدمے میں بات سمجھ نہیں آتی ہے، تو پھر وہ الگ ہو گئے۔ تو تمام صحابہ صدیق اکبر کے پاس آ گئے، انہوں نے پھر اس وقت جو امت کو سنبھالا ہے وہ آپ تاریخ کا حصہ ہے، اسلام کی ساری تاریخ کا، سبحان اللہ۔ اور ایسے لگتا ہے کہ صدیق اکبر نے ہی یہ کارنامہ انجام دینا تھا،
اور یہ شک تھا کہ پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا وصال حضور کا، تو آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ تو اور پھر کہا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو تو اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا ہو تو وہ جان لے ان محمدن قد مات، کہ آپ پر موت طاری ہو چکی۔ آیت پڑھی، اب ہر صحابی کی زبان پہ یہ آیت ہے، عمر کو بھی یقین آ گیا۔ خیر صحابہ کے لیے تو ایک قیامت ہی ٹوٹی ہوئی تھی، اور مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی، کچھ ایسا سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے، نہ اس بارے میں کچھ معلومات تھی۔ عجیب بات یہ ہے، جو مرحلہ پیش آتا، جو مسئلہ پیش آتا، جو سوال پیش آتا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا جواب ہوتا۔ اتنا یہ صاحب علم شخص تھا، ہر بات کا جواب دیا۔ اب بڑا مسئلہ خلافت کا تھا، خلیفہ کون بنے؟ حضور نے نامزدگی تو نہیں فرمائی تھی، آثار تھے، دلائل تھے۔ انصار کا اور مہاجرین کا اجلاس ہوا سقیفہ بنو سعدہ میں، وہ میدان پہلے تو بالکل میدان تھا، ہم نے دیکھا تھا، باغ باغیچہ تھا، ابھی وہ مسجد نبوی کے بیرونی سین کا حصہ بنا دیا ہے، لیکن لکھا ہوا ہے وہاں پر بھی کہ یہ سقیفہ بنو ساعدہ ہے۔ وہاں اجتماع ہوتے رہے، انصار کے مہاجرین کے کئی ساری آراء آئیں۔ ایک رائے یہ آئی، انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایسے کر لیتے ہیں، دو امیر بنا لیتے ہیں، ایک انصار کا امیر ایک مہاجرین کا امیر۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے بھی اس پہ کہا نہیں، میں نے حضور سے سنا ہے، آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ ائمہ جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے، ائمہ انصار سے نہیں ہوں گے۔ تو خیر کافی بحث و تمہیز کے بعد، غور و فکر کے بعد، مشاورت کے بعد تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتا ہوں کہ آپ حضور کے بعد ہمارے امیر ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، حضور کے نائب ہیں۔ بس عمر نے بیعت کی تو پوری جماعت صحابہ بشمول اہل بیت سب نے بیعت کی، اور کسی ایک کا اختلافی نوٹ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے بھی بیعت کی، پھر 6 مہینے کے بعد جب حضرت فاطمہ کا وصال ہوا اس بیعت کی تردید کی۔ تو یہ جو صحابہ کا اجماع ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے خلافت ابی بکر کی، خلیفہ بلا فصل کی۔ اور بخاری کی روایات ہیں کہ قافلے جاتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا، کہ حضور کا وصال ہو گیا اور صدیق اکبر خلیفہ ہیں، والناس راضین والناس راضون والناس عنہ راضین، لوگ راضی ہیں، لوگوں نے قبول کر لیا، کوئی اختلاف کہیں نہیں آیا۔ تو یہ ان کی خلافت کے دلائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں، اور ایک مسلمہ حقیقت ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو بھئی پھر کسی کے پاس منوانے کی طاقت نہیں۔ جب کسی نے یہ تہیہ کر لیا ہو کہ مجھے نہیں ماننا، آپ نہیں منوا سکتے، آپ نہیں، پھر اللہ بھی اس کو نہیں ماننے دیتا۔ ٹھیک ہے، تو دلائل بے شمار ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے خلافت بلا فصل، صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے۔ اب بلا اور کیا فاصلہ ہے؟ حضور کے بعد کوئی فاصلہ نہیں ہے، حضور ہیں اور صدیق ہیں، صدیق ہیں اور عمر ہیں، عمر ہیں عثمان ہیں، عثمان ہیں اور علی ہیں۔ اب بلا فصل کہنے سے یہ فاصلہ ختم تو نہیں ہوگا۔ علی کا نمبر 4 ہے، عثمان کا 3 ہے، عمر کا 2 ہے، ابو بکر کا 1 ہے۔ وہ ہجرت کی رات بھی بلا فصل حضور کے کندھے پہ سوار تھے، آج قبر مبارک میں بھی بلا فصل حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اور دنیا میں جو ترتیب خلافت ہے بلا فصل حضور کے بعد خلیفہ ہے۔ سب مانتے ہیں، حقیقت ہے، دنیا کی ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دوسرا ان کی خدمات اور کارنامے، حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح امت کو سنبھالا ہے، یہ انہی کا کام تھا۔ طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے قبائل مرتد ہو رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کچھ زکوٰۃ سے انکار نہیں کر رہے، مانعین زکوٰۃ ہیں، ہم زکوٰۃ دیں گے بیت المال میں نہیں دیں گے، کچھ منکرین زکوٰۃ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے لیکن ہم کم دیں گے۔ صدیق اکبر جو ہے وہ سبحان اللہ کھڑے ہیں پہاڑ کی طرح، واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتم،
کہ تم زکوٰۃ کا ایک انکار کی بات کرتے ہو، زکوٰۃ کے مانعیت کی بات کرتے ہو؟ اگر تم لوگوں نے حضور کی زندگی میں ایک جانور، بکری، اونٹ، گائے زکوٰۃ میں دی تھی اور آج وہ دے رہے ہو مگر گلے کی رسی نہیں دے رہے، میں پھر بھی تم سے لڑوں گا رسی کی وجہ سے۔ بھئی رسی کس کام کی؟ رسی کے لیے لڑیں گے وہ کر؟ ہاں، تو کہتے ہیں بات رسی کی نہیں، بات حضور کے طریقے اور نہج کی ہے۔ جس طریقے پہ، جس نہج پہ حضور نے دین کو ہمارے حوالے کیا ہے، ہم اگلی نسل تک یہی دین باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے تبدیلیاں شروع کر دیں، معلوم نہیں آگے کیا ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے حضور کا لایا ہوا دین ایسے رکھا ہے، اور یہ ان کی زندگی تھی۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی ہو اور ابو بکر زندہ رہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عمر نے بھی کہا حضرت ہاتھ ہولا رکھیں، نرمی کریں، جوڑیں۔ تو عمر کو فرمایا صدیق اکبر نے جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر اور بڑے سخت بنتے تھے، اب یہاں کی کمزوری دکھا رہے ہو۔ بہرحال سٹینڈ لیا ہے ابو بکر صدیق نے، منکرین قتال، منکر زکوٰۃ سے بھی قتال کیا، مانعین سے بھی، اور سب سے وہ دو ہاتھ کیے تاکہ حضور کا دین محفوظ رہے۔ پھر سب سے بڑا کارنامہ قتل مسیلمہ ہے، مدینہ سے سینکڑوں میل دور یمامہ کے مقام پہ۔ آج کل وہ ریاض کے قریب علاقہ بنتا ہے، 2 مرتبہ ہمارا وہاں جانا ہوا، اور وہ میدان یمامہ دیکھا، سبحان اللہ۔ آج بھی وہ میدان صحابہ کی ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے کہ کس طرح ان پروانوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے یہاں اپنا لہو بہایا تھا، اور پھر وہاں وہ لشکر گیا اور اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اور وہاں اس کا قمع کیا اور فتنے کو ختم کر دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ختم نبوت کا سب سے پہلا مجاہد ہے صدیق اکبر، اور ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کا سب سے پہلا جو ہے حضور کا خلیفہ اور ہمارے واسطہ ہیں حضور تک، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ اللہ نے ان سے کام لیا، اور اتنے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، تمام غزوات میں اتنے شہید نہیں ہوئے، تمام غزوات میں 600 تو قرہ شہید ہوئے ہیں، حفاظ۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر کا ایک عظیم کارنامہ جمع قرآن ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جامع القرآن ہے، عثمان ہے، یہ نعرہ درست نہیں، جمع صدیق اکبر نے کیا۔ یہی جب جنگ یمامہ ہوئی اور 600-700 قرہ شہید ہوئے، بدری صحابہ شہید ہوئے، 1200 کے قریب صحابہ کی تعداد بتائی جاتی ہے شہادت کی، تو عمر نے مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو جمع کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو قرہ شہید ہوتے رہیں، سینوں میں قرآن ہے تو ہماری امت بھی کتاب اللہ سے محروم ہو جائے جس طرح پچھلی امتیں محروم ہوئی ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں، وہی ذہن تھا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا، جو کیا ہے وہ چھوڑنا نہیں، یہ اصول تھا۔ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ صدیق نے نہ کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے، اور جو کام حضور نے کیا ہے نہ چھوڑنا ہے نہ امت کو چھوڑنے دینا ہے۔ اس اصول اور اس ذہنیت کی وجہ سے الحمدللہ آج تک سنت رسول زندہ ہے، اور بدعت کا قلقمہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ خیر صدیق اکبر نے کہا نہیں، عمر نے بہت اصرار کیا، دعا کی، دونوں شیخ متفق ہو گئے۔ زید بن ثابت سے کہا، انہوں نے قرآن کو لکھا اور تفصیل ہے۔ بہرحال قرآن کریم کو کتابی شکل میں لکھوانا یہ صدیق اکبر کا کارنامہ ہے۔ پھر حضرت حفصہ عمر کے پاس گیا، پھر حفصہ کے پاس آیا، پھر عثمان کے پاس آیا، پھر انہوں نے اپنے دور میں اس کے ساتھ نسخے قرات کے مطابق بنوا کے اطراف عالم میں بھجوائے۔ تو عثمان ناشر قرآن ہیں اور صدیق اکبر جامع قرآن ہے۔ یہ ان کے کارنامے ہیں۔ تو اور بھی آپ دیکھیں تاریخ میں بہت کچھ ملیں گے، ہمارا وقت بھی زائد ہو رہا ہے اس ویڈیو کا۔ تو اس کے بعد ہمارا تیسرا موضوع ہے فدق کا۔ یہ لوگ جو معترضین ہیں وہ غلط اعتراض کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فدق کا باغ نہیں دیا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اور معاذ اللہ وہ غصب کر لیا۔ یار وہ صدیق جس نے سارا مال حضور کے قدموں پہ نشاور کر دیا، تبوک کے موقع پر، ابھی پچھلے جمعے میں یہ بات گزری ہے، گھر کے سارے کا سارا مال اللہ کے نبی کو دے دیا، اور جس نے کہا میری کائنات کی سب سے پسندیدہ خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو اور خرچ میرے مصطفیٰ پہ ہو۔ اور حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد،
مجھے کسی ایک کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ میرے صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا، اور جس چیز کا مجھ پہ احسان تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں مالی اور دوسرے، میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا، کل اللہ تعالیٰ سے کہوں گا قیامت کے دن وہ اس کے احسانوں کا بدلہ دے گے۔ ایسا آدمی وہ غصب کر جائے، پھر غصب کر کے کیا کہاں؟ جائیے فدق کی رجسٹریاں نکلوائیے، فدق کے کاغذات چیک کیجئے، فدق کا ریکارڈ چیک کیجئے، کہیں فدق کی زمین صدیق یا آل صدیق ابو بکر یا آل ابو بکر کے نام ہوئی ہے تو غصب کیوں کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ جس نے سب کچھ نبی پہ قربان کیا وہ نبی کے بعد غاصب بن گیا، تو نبی کی تربیت اتنی تھی، بس نبی کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، باقی صدیق سارے کام ٹھیک کرتا رہا، اور ایک باغ کی وجہ سے وہ غاصب بنا دیا اسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھجوایا کہ ہمیں وراثت چاہیے، جیسے بیٹی کا حق ہوتا ہے، تو صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کے ابا جان کا حکم سنایا، اپنی بات نہیں کی، حدیث پیش کی کہ میں نے خود سنا، آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ حضور نے فرمایا ہم جتنے بھی نبی ہوتے ہیں ہماری وراثت نہیں جانتی، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد، ہاں آل محمد بدستور اس مال میں سے کھاتی رہے گی، اس کا حق ہے، وہ ان کو حق ملتا رہے گا، لیکن بطور وراثت کے، بطور ملکیت کے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بس وہ خاموش ہو گئی، اس کے بعد کوئی احتجاج نہیں، کوئی احتجاج نہیں ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کوئی احتجاج نہیں حضرت عباس کا، ابن عباس کا، حضرت علی کا، حسن حسین کا، کہیں احتجاج نہیں، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے تو اعتراض کیا نہیں ہے، کسی نے غاصب کہا ہو بتائیے؟ آج بعد میں لوگوں نے انہیں غاصب کہنا شروع کر دیا، جس سے بڑا امین کوئی نہیں، جس سے بڑا صادق کوئی نہیں، اسے غاصب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر غاصب وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق چھین کے خود لے، انہوں نے خود تو لیا ہی نہیں ہے نا، بیت المال میں رکھا ہے، حضور کے صدقات میں رہا ہے، اور اس میں سے آل محمد کھاتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اگر صدیق اکبر نے یہ غلط کیا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، عمر نے بھی غلط کیا، عثمان نے بھی کیا، پھر حضرت علی کا دور آیا تھا نا، اس وقت حسن حسین تھے، اہل بیت کا حصہ فدق کا لے لیتے، خیبر کا کیوں نہیں لیا ہے؟ یہی ہمارا جواب ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمہاری طرح صدیق اکبر کو غاصب سمجھتے تو پھر بھائی وہ جب ان کا اپنا اقتدار آیا تھا تو وہ ان کا حصہ لیتے کہ صدیق نے غصب کیا تھا بقول تمہارے، عمر نے کیا، علی نے کیا، میں اب غصب کا مال لے کے وہ اس میں وراثت جاری کرتا ہوں، نہیں کیا وراثت جاری۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر نے جو کیا، عمر نے جو کیا، عثمان نے جو کیا، علی نے بھی وہی کر کے بتا دیا کہ میرے 3 پیش رو نے صحیح کیا تھا، میں بھی انہی کی پیروی کرتا ہوں۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہ چونکہ وہ مال غصب ہو گیا تھا، وہ مال غصب ہو گیا تھا، اور جو چیز ایک مرتبہ غصب ہو جائے تو امام معصوم پھر غصب والی شائع مغصوب کو نہیں لیتا، اس وجہ سے رد کر دی۔ تو بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر ان لوگوں کے الزام کے مطابق خلافت کا حق بھی علی کا تھا نا، تو معاذ اللہ جس طرح فتح غصب ہوا تو خلافت بھی غصب ہوئی، پہلے عمر نے غصب کی، معاذ اللہ یعنی پہلے ابو بکر نے غصب کی، پھر عمر نے کی، پھر عثمان نے کی، تو چوتھے نمبر پہ حضرت علی جب آئے تو انہوں نے غصب شدہ خلافت کیوں لے لی؟ بقول تمہارے اگر وہ غصب شدہ خلافت لے سکتے ہیں تو غصب شدہ فدق اور خیبر بھی لے سکتے ہیں۔ اگر خلافت غصب تھی وہ نہ لیتے، خلافت کا لے لینا اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت غصب نہیں تھی، صدیق کی خلافت بھی حق تھی، عمر کی بھی حق تھی، حضرت علی کی بھی حق تھی، اور فدق اور خیبر کا حصہ نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر کا فیصلہ بھی صحیح تھا، عمر کا فیصلہ بھی صحیح تھا، اور حضرت عثمان کا فیصلہ بھی صحیح تھا، اور اس میں تمام صحابہ کا اس میں اجماع ہے، کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے۔ کوئی ایسے گھڑتو روایتیں بنا لیں تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کا فدق کا مسئلہ ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اہل بیت کرام میں سے کسی کا اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون میں چاچا خواہ مخواہ، بھائی جو معاملات والے ہیں وہ راضی ہیں، تیسرا بندہ آ کے بیچ میں ٹانگ اڑائے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ 3 موضوعات پر ہم نے بات کی ہے آج، ایک ان کی خلافت بلا فصل ہے،
اور دوسرا ان کی خدمات ہیں، کارنامے ہیں، اور دوسرا فدق وغیرہ کے بارے میں اعتراضات ہیں۔ اس کو اب جس طرح چاہیں اپنے ماحول کے مطابق اچھے انداز سے، مثبت طریقے سے اپنے اپنے جمعوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صدیق اکبر جیسی صداقت، امانت، دیانت، سچائی، عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ عطا فرمائے، اور کل قیامت میں اللہ تعالی ہمیں بھی انہی حضرات کے ساتھ حشر فرمائے، جس نے حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ اللہ تعالی حوض میں ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اور جناب صدیق اکبر کی بھی زیارت سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔